حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مارچ بدھ کا دن ہے اور 15 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے وزیر اعظم ملا حسن اہند صاحب کی سربراہی میں کیبنٹ کی 26ویں میٹنگ ہوئی، جس میں بیرون ممالک میں قید افغانیوں کو ملک واپس منتقل کرنے کے لیے اٹارنی جنرل کی قیادت میں بنائی جانے والی کمیٹی کی مکمل تفصیل وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، سپریم کورٹ اور جسٹس کے نمائندوں سے شیئر کی گئی اور ان کو اس بارے میں مکمل انفارمیشن دی گئی، طریقہ کار کو وضع کیا گیا اور تمام تر جو اس میں کام کیے جائیں گے ان کو وضع کرنے کے بعد دی ایجنسی آف ریگولیشن پریزنس کو اپرووڈ کر دیا گیا۔ اس کے بعد کریں گے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا عبدالغنی برادر اہند صاحب نے صوبہ بلخ کا دورہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے کوش ٹیپی کنال منصوبے کا وزٹ کیا، اس جگہ پر گئے اور وہاں پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب، کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹر مولوی نجیب اللہ حقانی، ڈپٹی ایگریکلچر، اریگیشن اینڈ لائف سٹاک منسٹر مولوی صدر اعظم، ڈپٹی منسٹر وزارت داخلہ محمد ابراہیم صدر، ڈپٹی ہیلتھ منسٹر مولوی محمد اسحاق صاحب اور افغانستان بینک کے وائس پریزیڈنٹ نور احمد آگا، صوبہ ننگرہار، سمنگان اور بلخ کے گورنر، حکومت کے اعلیٰ حکام اور صوبہ بلخ کے کوپس کمانڈر مولوی متی اللہ صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اس وزٹ میں شرکت کی۔ ملا برادر صاحب نے اس کنال کا مکمل دورہ کیا۔ یہ ایک نہر وہاں پہ بنا رہے ہیں، کوش ٹیپی کنال بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد افغانستان خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا، اور کام کا جائزہ لیا۔ اسی دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے دورے کا مقصد کوش ٹیپی کنال کے کام کو چیک کرنا تھا، جو کہ اللہ کے احسان سے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی کے احکام اور انتظامیہ کی سربراہی میں بہترین طریقے سے مکمل کیا جا رہا ہے اور کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ملا صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات اس منصوبے کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے، اور آج ہمارا اس جگہ پر موجود ہونا، یہاں کا دورہ کرنا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اپنی قوم کو یقین دلوائیں کہ ہم ملکی اور اہم منصوبوں کی تکمیل اور تعمیر کے لیے پرعزم اور مخلص ہیں۔ اس کے علاوہ ملا صاحب نے کام کرنے والے عملے کی محنت کو سراہا اور کام کی بہتری کے لیے ضروری سفارشات اور ہدایات دی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ پولیٹیکل ڈپٹی مولوی عبدالکبیر صاحب نے صوبہ ہوسٹ میں موجود جہادی مدرسہ کے سربراہ اور اسکالرز سے ملاقات کی۔ ان علماء کرام نے ملک میں اسلامی امارات کی مضبوط حکومت پر اطمینان کا اظہار کیا اور مزید بتایا کہ پچھلی حکومت میں سکولز، مدرسوں اور اساتذہ کے لیے کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب اسلامی امارات علماء کی نصیحت اور تجاویز کی قدر کرتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی امارات کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری رکھیں گے تاکہ اسلامی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ مولوی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اسلامی امارات تمام افغانوں کی نصیحتوں اور مشوروں کو قبول کرتی ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلامی ملک کے تمام تعلیمی اداروں اور اسکالرز پر خاص توجہ دے رہی ہے اسلامی امارات۔ اس کے علاوہ بتائیں کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ، بڑی اہم میٹنگ چائنا میں موجود افغان امبیسی نے بتایا کہ امبیسی ہیڈ سے چائنا کی اسٹیٹ اونڈ ریلوے کنسٹرکشن کمپنی کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی، اور اس میٹنگ میں اس وفد نے افغانستان میں ریلویز، ایئرپورٹس، ہائی ویز اور کچھ دوسرے انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا اظہار کیا، اور اس وفد نے افغانستان میں موجودہ سیکیورٹی اور سیاسی حالات اور امارات کی سرمایہ کاری پالیسی کے بارے میں انفارمیشن مانگی۔ افغان امبیسی ہیڈ نے انہیں اسلامی امارات کی انویسٹمنٹ پالیسی کے بارے میں مکمل تفصیل دی اور بتایا کہ بہت سالوں بعد افغانستان میں سیکیورٹی کے بہترین حالات اور سیاسی استحکام عمل میں لایا گیا ہے، اور اب یہ مکمل طور پر بہترین طریقے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے وفد کو ان فیلڈز میں موجود سرمایہ کاری کے مواقعوں کے بارے میں بتایا، اور آخر پر انہوں نے کہا کہ امبیسی نے بتایا کہ اس کمپنی کا ایک وفد افغانستان کا دورہ کرے گا اور اسلامی امارات کے متعلقہ اداروں سے اس معاملے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آگے بات کریں گے 8 مارچ، آج مزید 274 افغان قیدیوں کو ایران کی جیلوں میں قید افغانیوں کو اپنے ملک بلایا گیا ہے اور انہیں آزاد کروایا گیا ہے، اور اس سے پہلے 3 دنوں میں جو ہیں وہ 700 سے زیادہ قیدیوں کو وطن واپس لایا جا چکا، اور یہ اسلامی امارات افغانستان کی فارن افیئر منسٹری کی منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ کس طرح مثبت طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کے اسلامی امارات کے حکام جہاں بھی کام کر رہے ہیں، وہ ملک کے اندر ہوں، وہ ملک کے باہر ہوں، وہ جس فیلڈ میں بھی ہوں، وہ بڑی مثبت طریقے سے اور ایمانداری سے اپنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ صرف اس لیے عمل میں یہ سارا کام آتا ہے کہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں، وہ مسلمان ہیں اور عمل پیرا ہیں اسلام پر، اور وہ اسلامی نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے جو نظام اسلام ہے اس میں بہت برکتیں ہیں، بہت زیادہ آپ کے کام کو کرنے والے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ وہ تمام لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام عوام کی خدمت کرنے کا سبق دیتا ہے، اور اسلام کے نمائندے اسی طرح اپنی عوام کی خدمت کریں گے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہترین نظام ہو جہاں پر تمام ادارے ہماری خدمت کریں اور ہمارا حق ہم تک پہنچائیں، تو ہمیں اسلام کو ہی ترجیح دینی چاہیے، اور اسلام ہی ہمیں بچائے گا، اسلام ہی ہمیں معاشی ترقی دے گا، اسلام ہی ہمارے لیے انصاف پیدا کرے گا، اسلام ہی ہمارے لیے بہترین ماحول فراہم کرے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔